کبھی کبھی تو کسی کی اداسی ہمیں اندر ہی اندر سے کھا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز تم سے چھین لینا اللہ کا مقصود نہیں ہوتا، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنا زیادہ ہم مضبوط بن جائیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال دے گا ہمارے لیے، ہماری محبوب شے ہمیں لوٹا دے گا۔ کبھی کبھی ہم کتنا ہی بھاگتے ہیں اور مسلسل ہی بھاگتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں سے اور کبھی خود سے، اور کبھی تو ہم ان لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں جو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں۔ ہم ان کی تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ بعد میں اپنی ذات تک بھول جاتے ہیں۔ وقت انہیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس بھیج ہی دیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم تھک ہار کے بھاگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم تو کسی سیراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ اور کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی نہ بھول سکتے ہیں اور نہ ہی پھر اپنی یادداشت سے مٹا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے، لیکن میں نہیں مانتا۔ دراصل ہم بھولتے کچھ بھی نہیں، اور بہت بار بتانا پڑتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ جو باتیں پی گیا میں وہی باتیں کھا گئی۔ مجھ کو بعض دفعہ لوگ آپ کو حوصلہ ختم کرنے والی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً اپنے خوابوں کو پورا کر کے ان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں آپ واقعی ان خوابوں کی تعبیر حاصل نہ کر لو۔ کوئی کسی سے کم یا پھر زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ پیسہ، سٹیٹس، عزت، شہرت، یہ سب درجات ہم نے خود بنائے ہیں۔ ان درجات میں انسانی خوابوں میں کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار یہ زندگی اتنی بوجھ لگتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اتار پھینکوں یہ سارا بوجھ۔ اکثر یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے ہونے سے یہ دکھ ہیں یا دکھوں کے ہونے سے ہی میں ہوں۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود اداسی اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ مجھے یہ مت بتاؤ انہوں نے میری پیٹھ پیچھے کیا کیا کہا، بلکہ صرف یہ بتاؤ وہ تمہارے سامنے اتنے بے جھجک کیوں تھے کہ سب تمہارے سامنے ہی کہتے چلے گئے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے لاکھ غصہ کرنے، آپ کی تلخی کے باوجود بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، اور جن کو آپ کی تکلیف نظر آتی ہے۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ جب تم اچانک ہی ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر بھی الزام نہیں لگاتا، جو فضول بحث ہے اس سے گریز کیجیے۔ ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی خاموشی سے زخموں کو قبول کر لیتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ مراحل تک پہنچ چکے ہو۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تم ایک بار مخلص ہو کر میرے پاس لوٹ کر تو آؤ اور میرا ساتھ چاہو، تب میں تم کو چھوڑوں جیسے تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر پتہ چلے گا کہ کوئی کیسے آپ کی وفا کو رد کر دیتا ہے اور آپ کو تڑپنے کے لیے بیچ راہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ تم کیا جانو اللہ کا واسطہ بے بسی کس کی انتہا پر دیا جاتا ہے اور کس انتہا تک لیا جاتا ہے۔ سزا یہ پیار کی یوں مثال دی کہ اداس رہنے کی عادت ڈال دی اس نے، کہ جب بھی اپنا اپنا بنانے کی بات کی میں نے باتوں ہی باتوں میں ٹال دی۔ کیا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں، پھر یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک بار مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو چاہتا ہے اس نے تو ان بندوں کے لیے آیتیں نکالی۔ پھر میں نے قرآن پاک کھول کر بیٹھا، میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا مجھ میں تو نہ تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے بڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبر ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ جب میں نے مزید آگے پڑھا
تو پتہ چلا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر جانا میں تو کم ہمت حوصلے والا ہوں اور نازک بھی ہوں۔ پھر میں نے دیکھا وہ احسان یعنی نیک عمل کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش کو ترک کرنے کا فیصلہ لیا، اس ڈر سے کہ شاید اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے باعث اب اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال دیکھے تو وہ صرف گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر میری نظر اچانک اللہ کے اقول پر پڑی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے آخر اپنا مقام بھی پا لیا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو نصیب بھی تم کو نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تو تم کو تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تو دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ لے۔ وہ تم کو ناممکن کے وسوسوں سے الجھاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ تم ممکن کی جانب اس کی طرف کھینچے چلے جاؤ۔ اس کے سامنے تو پتے تک کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اللہ کی طرف اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیا ہے، کیسے قبول ہوگا، وہ کیسے تمہیں ملے گا؟ آخر وہ تم کو خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تم کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچو کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے خود تم کو دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جو چاہو جب بھی چاہو بس بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر بھی نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تم کو وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا کہ جب غصہ آئے تو درخت میں کیل ٹھوکنا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ پھر ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا کہ میرا اب غصہ ختم ہو چکا ہے، اب اس درخت سے یہ کیل نکال لو۔ پھر اسی شخص نے کہا۔ آدمی نے کیلیں ساری نکال لی، لیکن درخت میں تو سوراخ ہو گئے۔ یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کیا کرتے تھے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگوں کی خاطر اس رب کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں، وہ پھر آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بنا ڈالے گا، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو کبھی اسے بھرنے نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کریں، نظر ان کو وہی آئے گا جو آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جو چیز نہ کر سکے ہوں گے وہی لوگ آپ کو اس چیز کا دلاسا دلائیں گے۔ زندگی کو اللہ کی حدوں میں گزاریں، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے صبر کریں، وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، اتنی خوشیاں لائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔